انڈیا کے پی ایم مودی جوائنٹ سیشن آف کانگریس سے خطاب کریں، اس کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے۔ سب سے زیادہ خطرناک یہ نون لیگ اس ٹائم ہمارے اس سے زیادہ مودی سے زیادہ خطرناک، تیری بیٹیوں کی شادی پہ مودی آئے، تو پگڑیاں مودی کو پہنائے اور خطرناک تو ہمیں کہہ رہا ہے۔ یہ تو ذرا سر آپ خود سوچیں کہ کن کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہیں، ایک مودی ہو گیا اور ایک عمران خان ہے، ان کا آپس میں کمپیئر کرنا بنتا ہے۔ مودی کے ساتھ کیوں ہم دوستی رکھیں؟ مودی ہمارا دشمن ہے، آپ ایک بندہ چپیڑ مارے تو آپ کہیں گے یہ میرے ساتھ میں۔ بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی جو ہیں وہ دنیا کے چوتھے لیڈر ہیں جو امریکی کانگریس کو ٹوائس خطاب کرنے لگے، اور جو امریکی کانگریس کے جو سپیکر ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ بائی پارٹیزن لیڈرشپ، یعنی کہ کانگریس اینڈ ڈیموکریٹس دونوں جو ہیں وہ پرائم منسٹر مودی کو انوائٹ کر رہے ہیں کہ وہ آئیں اور جسے وہ کہتے ہیں نا 2107 میساچوسٹس ایونیو پہ آ کے یو ایس کانگریس کو خطاب کر۔ یہ ایک بات بتاؤں، یہ بہت بڑی اپرچونٹی ہوتی ہے جو دنیا میں کم ہی لوگوں کو دی جاتی ہے۔ نمسکار دوستو، پیارا بھارت بن میں آپ کا سواگت ہے۔ دوستو، ہمارے پردھان منتری نریندر مودی جی کی چرچا پوری دنیا میں ہو رہی ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف ریپریزنٹیٹیوز اور یونائٹڈ اسٹیٹ سینیٹ کی 2 دلیہ نیترتو کی اور سے 22 جون کو یو ایس کانگریس کی ایک سیکت بیٹھک کو سمبودھت کرنے کے لیے پردھان منتری مودی جی کو آمنترت کیا ہے۔ دوستو، یہ دوسری بار ہوگا کہ جب پردھان منتری مودی جی امریکی کانگریس کو سمبودھت کریں گے۔ وہیں دوسری طرف اڑیسہ میں ہوئے بھیشن ٹرین حادثے کو لے کر پاکستان کو چھوڑ کر پوری دنیا نے اس پر اپنا دکھ جتایا۔ تو چلیے دوستو، ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ پاک میڈیا کی اس پر کیا رائے ہے۔ آپ امیجن کریں یار وہ کہاں کھڑے ہوئے ہیں، دیٹ گیوز این ایج سو مچ ٹو انڈینز ان دی یو ایس اینڈ ان دی ادر پارٹس آف دا ورلڈ۔ یہ جو خطاب ہے نا، اس خطاب کی یہ نہ دیکھیں خطاب ہو رہا ہے، یہ دیکھیں کہ ہاؤ مینی اپرچونیٹیز آر بینگ کریٹڈ فار دی انڈینس کے لیے، کتنی اپرچونیٹیز انڈین یوتھ کے لیے، لوگوں کے لیے، وہاں پہ رہنے والوں کے لیے، ان کی ساری ڈائریکشن ہی بدل جائے گی، کیونکہ ان کو پتہ ہے یار یہ ہمارے لیڈر جو ہیں ان کو ایسے دیکھا جا رہا ہے اور ہمارے لیڈرز کو ایسے بلایا جا رہا ہے۔ تو آپ اس سے امیجن کر لیں کہ یہ ایک کس طرح کا مستقبل جو ہے وہ انڈیا کا سیٹ ہونے جا رہا ہے اور کیا آئندہ آنے والے دنوں میں ہونے جا رہا ہے۔ اور ڈیموکریٹک اینڈ ریپبلکن دونوں جو ہیں، وہ امریکہ میں ایک لفظ بولا جاتا ہے بائی پارٹیزن، یہ بائی پارٹیزن وہ جو سپورٹ ہے، یہ بائی پارٹیزن انویٹیشن ہے۔ اور اس وقت آپ کو پتہ ہے ایک طرف تو امریکہ اور چین کا اپنا ایک کمپٹیشن بھی چل رہا ہے۔ چائنی جو امریکن ڈیفنس سیکریٹری لارڈ آسٹن، وہ سنگاپور آئے ہوئے تھے، ایک شیڈول میٹنگ تھی چائنیز کے ساتھ، وہ نہیں ہو سکی، جس کی وجہ سے وہ میں دیکھ رہا تھا کہ ڈیفنس سیکریٹری لارڈ آسٹن کہہ رہے تھے بھائی کہ ہم اگر بات کریں گے تو ہم کانفلکٹ سے بچیں گے۔ سو امریکہ جو ہے وہ پیورلی انڈیا کو چائنا اسپیکٹرم سے دیکھ رہا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن ہاؤ ٹو موو فارورڈ ود دس، انڈیا کے پاس اور ساڈے پنجابی کہتے ہیں کی گدڑ سنگھی، دیٹ از واٹ وی ہیو ٹو لک ایٹ، کہ ہاؤ ٹو اسٹے اوے فرام، جسے وہ انڈیا میں لوگ کہتے ہیں جی، کہ انڈینس کہتے ہیں کہ جی یہ جو ایک ٹریپ بھی ہے ہمارے لیے، بہت سارے لوگ اسے ٹریپ ہیں۔ سو امیرکا ول پٹ سو مینی تھنگز آن دا ٹیبل، what do we pick, that is our choice۔ سو یہ دیکھیں، یہ وہ ایک اسٹریٹجک اٹانومی کی بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور امریکہ آپ کو پتہ ہے بار بار کہہ چکا ہے کہ انڈیا ہمارا جو ہے وہ ایک امپورٹنٹ الائی ہے ایشیا پیسیفک ریجن میں، اور پرٹیکولرلی جہاں پہ ساؤتھ چائنا سی جو ہے وہ چائنا کلیم کرتا ہے کہ اس کا بہت زیادہ حصہ ہے، اور وہ کسی کو اندر نہیں آنے دے رہے۔ اور آپ کو پتہ ہے وہ بڑے اگریشن شو کرتے ہیں۔ اگلے دن، تھوڑے دن پہلے، امریکن ایئر فورس نے ایک ویڈیو شیئر کی جس میں کہ ایک جو چائنیز پلین ہے وہ امریکن پلین کے قریب آ کے ایک اسٹنٹ سے کر کے چلا گیا۔ سو دے آر اگریسو، دا چائنیز آر ریئلی اگریسو۔ کہ یہ انڈیا جو ہے وہ اس وقت چائنا کے خلاف یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کی جنگ میں ایک کلوز ترین الائی ہے، جیسا کہ میں نے ابھی کہا۔ اس کے لیے ہمیں ادھر ادھر سے آرگومنٹ ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ کلیئر ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا انڈیا جو ہے وہ اس طرح کی پالیسی کو سسٹین کر سکتا ہے؟ یہ سسٹینیبل ہے انڈینز کے لیے، نمبر 1۔ اور نمبر 2 جو ہے، اس کے لیے کیا انڈیا کی جو پالیسیز ہیں ان کو جو ہے وہ کنٹینیو رکھنے کی کیپیسٹی رکھتا ہے یا نہیں رکھتا؟ یہ جو ہے ایک ٹیسٹ ہے۔ کانگریس سے خطاب کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ٹیسٹ اصل میں یہ ہے کہ جب پریکٹیکلی جب آپ اس کو ٹرائل میں ڈالیں گے، فار ایگزامپل ابھی جو ہے
وہ رشیا کے ساتھ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کی ایک کولڈ وار جاری ہے، بلکہ بہت سارے لوگ اس کو پراکسی ہاٹ وار کہتے ہیں۔ یہاں تک کہ جو ماسکو اٹیک سے لے کے تو یوکرین میں جو کچھ ہو رہا ہے، ان سب چیزوں کو سامنے رکھ کے تو بہت سارے لوگ اس کو پراکسی وار بھی کہتے ہیں۔ حالانکہ ابھی تک چین کے خلاف جو ہے یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کی کوئی پراکسی وار اس طرح سٹارٹ نہیں ہوئی ہے جیسے روس کے خلاف، لیکن روس کو لے کے تو انڈیا کے جو تعلقات ہیں روس کے ساتھ، اس میں انڈیا نے جو ہے وہ اپنی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں لائی ہے، اور جو لائی بھی ہے، جو اس کو ری ایڈجسٹ کیا ہے ایک نیو سیناریو کے اندر، اس کو بھی انہوں نے اس طریقے سے ری ایڈجسٹ کیا کہ ان کے جو ایک لانگ لاسٹنگ قسم کی ریلیشن شپ ہے اس کو بچا کے تو انہوں نے ایک پالیسی اختیار کی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ روس کے خلاف اس طرح کی پوزیشن نہیں لے سکے جس طرح کی کہ ایک الائز سے امریکی جو ہے وہ توقع رکھتے تھے۔ اب اس کی وجہ یہ ہے کہ مودی صاحب ایک بہت ہی پاپولر قسم کے لیڈر ہیں، جس میں کسی شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ آل دو کے الیکشن کے نتائج بھی سامنے آ رہے ہیں جو مختلف سٹیٹس میں ہو رہے ہیں، لیکن ہی از ون آف دا موسٹ پاپولر لیڈر اس وقت انڈیا میں، لیکن وہ کوئی واحد آدمی نہیں ہے جو پورے انڈیا کے بارے میں ڈیسیجن میکنگ کریں۔ انڈیا از اے کنٹری آف بلینز آف پیپل، تو اس میں جو ہے وہ دیگر پارٹیز بھی ہیں، کانگریس بھی ہے جو اس وقت یہ سمجھتی ہے کہ وہ مے بی کہ 2024 میں ٹیک اوور کر رہی ہے، اس طرح کے دیگر الائنسز ہیں، مختلف علاقائی پارٹیاں ہیں، تو ان کو پھر ان کی طرف بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ جو پالیسی اختیار کریں گے کیا وہ ایک سال بعد جو ہے ان کو کوئی کنٹینیو رکھے گا یا رول بیک کر دے گا۔ تو اس حساب سے یہ بالکل ٹھیک ہے سارا جو ان کا چل رہا ہے کمیونیکیشن۔ اب جیسا کہ میں نے کہا کہ اب روس کے ساتھ جو پالیسی انہوں نے کی وہ نان الائن موومنٹ جو ان کی تھی اسی پہ بیس کرتی ہے۔ اب ابھی ریسنٹلی جو راہل گاندھی نے خطاب کیا ہے واشنگٹن پریس کلب میں، اس نے کہا ہے کہ ہم جو ہے وہ روس کے بارے میں وہی پالیسی اپنائیں گے ایگزیکٹلی جو بی جے پی نے اپنائی ہے۔ اب یہ انہوں نے بالکل دو ٹوک انداز میں کہا۔ یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ بی جے پی نے جو پالیسی روس کے بارے میں اپلائی کی ہے وہ وہی پالیسی ہے جو پہلے سے ہندوستان کی پالیسی۔ یہ جو میں نے کہا کہ ہندوستان جو ہے از اے کنٹری آف بلینز کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ایک آدمی کو بہت بڑا ڈراسٹک ڈیسیجن نہیں کر سکتا۔ تو اس حساب سے اب ان کو اگر کانگریس یہ نہ بھی چاہے کہ یہ پالیسی اچھی ہے، لیکن ان کو اس کو کنٹینیو رکھنا پڑے گا کہ چونکہ یہ پالیسی رائٹ فرام 1947 سے آ رہی ہے، جو نان الائن موومنٹ کی پالیسی ہے، جس کے پیچھے پنڈت نہرو جیسے لوگ جو ہیں اور اس طرح کی بڑی بڑی جو مدبر ہیں، اسٹیٹس مین ہیں، ان کا بھی کام ہے، اور اس سب کو سامنے رکھتے ہوئے اب یہ جو یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کے ساتھ تعلقات بن رہے ہیں امریکہ کے، اس میں یہ فیکٹر بھی ان کو دیکھنا پڑے گا کہ کہیں ہم ایسی کوئی پارٹنرشپ میں تو نہیں جا رہے ہیں جو الٹیمیٹلی ہمارے بعد جو ہے وہ سسٹینیبل نہ ہو۔ اور یہ چیز جو ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ بھی دیکھ رہا ہے۔ بنیادی طور پہ جو بڑی بات